اس کو سمجھو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ مکی زندگی سے، کیونکہ قرآن میں جو یہ آیت اتری ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو یہ مکی آیتیں ہیں۔ تو مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا عمل کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، اور برائی، شراب، جوا، جھوٹ، سود، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس سے بھی نہیں روکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو، تو پھر اس پر عمل کیسے ہوا؟ یہ چیز سمجھنی پڑے گی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ویسی بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ابھی غلبہ ہم لوگوں پر اس کا ہے کہ دعوت فرض ہے۔ یہاں سے فال ہوتا کہ صاحب دعوت نہیں دیں گے تو ایمان کیسے بنے گا، دعوت نہیں دیں گے کیسے بنے گے؟ جتنے بھی صحابی ہیں مکی زندگی میں، تو کیا یہ سب روزانہ دعوت ہی دیتے تھے؟ کھلم کھلا دعوت دینا جو شروع کیا ہے صحابہ نے بدر کے بعد، جب نماز مل گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد والوں کی زندگی آپ دیکھ لو، اللہ کے ولیوں کی، جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، سارے ولیوں نے دین کا کام کیا ہے۔ جو اسلام بعد میں آگے چلا ہے، دین چلا انہی لوگوں کی محنت سے چلا ہے۔ تو یہ پہلے اپنے آپ کو ویسے بنا لیتے تھے، پھر دعوت دینا شروع کرتے تھے۔ فالٹ یہاں ہے، بنانا معلوم نہیں، مٹیریل منگوا لیے تو خراب کر دو گے۔ کوئی بھی چیز ہے پہلے سیکھ لو، پھر مٹیریل بنا کر ٹھیکہ لو بنانے کا۔ ایک آدمی کو مکان بنانا نہیں معلوم ہے اور ٹھیکہ لے بنانے کے لیے، تو بگاڑ دے گا وہ۔ اس لیے چپکے چپکے پہلے اپنی زندگی ویسی بناؤ، اور یقین آئے گا نماز کے راستے سے۔ ورنہ آج دیکھو، اب وہ بات رہے گی جو ثواب والی بات، جو لوگ کہتے ہیں نا ثواب ملے گا مرنے کے بعد، ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ اب اس پر آپ غور کرو، ہر مذہب والا یہ بات کہتا ہے کہ صاحب ہمارا دین حق، سارے جھگڑے پر ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی ہندو کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے، جینی اپنے کو سچا کہہ رہے ہیں، پنجابی اپنے مذہب کو، بودھسٹ اپنے مذہب کو، عیسائی یہودی اپنے کو، کیا صاحب ہم جنت میں جائیں گے صرف؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر مرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ سب کامیابی وہاں کی بات کرتے ہیں، دنیا کی کامیابی کوئی بات کرتا ہے کس سے ملے گی؟ تو اب کس کی بات سچی ہے کیسے سمجھو گے آپ؟ ادھار کی جب بات کرو گے تو سچائی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ بھئی یہ سامان بک رہا ہے اور ادھار کے لیے سب تیار ہیں لینے کے لیے، تو وہ کیسے سمجھ پائے کہ کون آدمی اس میں سچا ہے جو پیسہ لا کر دے دے گا؟ کیسے پتا چلے گا کس کے پاس پیسہ ہے کس کے پاس نہیں ہے؟ جھوٹا کون ہے سچا کون، جان پائے گا وہ؟ جب نقد کی بات آئے گی تب پتا چل پائے گا کس کے پاس پیسہ ہے کس کے پاس نہیں ہے۔ کہ ابھی لے کر آؤ۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے بھائی ہم گھر سے ایسے چلے آئے تھے، گھر ہمارا دور ہے، جاؤ 10 منٹ لگیں گے، کوئی 1 گھنٹہ بتا رہا ہے، کوئی 2 گھنٹے بتا رہا ہے، 5 گھنٹے، وہ پورا دن بھر کا ٹائم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کل اتنے بجے آنا، جاؤ سب لوگ پیسے لے کر آؤ۔ تو اب جب کل دوسرا دن آئے گا تب پتا چلے گا کس کے پاس پیسے ہیں کس کے پاس پیسے نہیں، کون جھوٹا تھا کون سچا تھا۔ نقد کی جب بات کرو گے آپ، تو ادھار میں کامیابی کی سب بات کر رہے ہیں، اور جتنے فرقے وہ بھی ہندوستان مطلب اسلام میں وہ بھی سب کہہ رہے ہیں۔ بریلوی کہہ رہے ہیں ہم لوگ حق پر ہیں، دیوبندی کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل حدیث کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، حنفی کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، شافعی کہتے ہیں ہماری نماز طریقے کے مطابق ہے، حنبلی کہتے ہیں ہماری، مالکی کہتے ہیں ہماری، جماعت والے کہہ رہے ہیں ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، باطل اس سے ٹوٹے گا۔ اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب کے سب دعویٰ کر رہی ہیں، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کون حق پر ہے؟ جس کے پتا ایسے چلے گا کہ جو یہ بات کرے گا اللہ کریں گے، نماز پر کریں گے، جس کے دنیا میں نماز پر کل میں نماز پر کام بنیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ دنیا کی بتلائی پہلے، کیسا بھی ملے گا، کسرا بھی ملے گا۔ اس زمانے کے بڑی بڑی حکومتیں وعدے کیے کہ نہیں کیے؟ آج کوئی مسلمان دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب تم اپنی نماز بنا لو حکومت تم کو مل جائے گی؟ کوئی کہے گا؟ کوئی دنیا میں کہہ رہا ہے تم اپنی نماز بنا لو خدا سب کچھ دیکھ کر دکھلاویں گے، یہی دیکھ کر دکھلاویں گے؟ یہ بات کوئی کہتا ہے؟ ہاں یہ تو سب کہتے ہیں کہ بھیا ٹھیک ہے، ایسا نہ کرو کہ سب چھوڑ چھاڑ دو، بالکل یہ رہبانیت ہے، اور دین دنیا دونوں لے کر چلنا ساتھ میں، دنیا بھی کرو اور دین بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے منع تھوڑے کیا ہے؟ بہت پیار سے آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع تھوڑے کیا ہے، خوب کماؤ، خوب محنت سے خوب ڈگری حاصل کرو، پڑھو، یعنی کامیابی اس سے ملے گی۔ ہم پڑھائی کی یا اس کی منع نہیں کرتے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے نماز کی بات کرو کہ نماز پر کامیابی کی ملیں گے، خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل پر کامیاب کریں گے۔ کامیابی کی بات ادھر کرو، وہ مردار چیز ہے۔ آدمی کامیابی مردار چیز سے بات کرتا ہے دنیا کی۔ اب غور کرو،
یعنی جنت مل جائے گی، اتنی بڑی آخرت میں کامیابی مل جائے گی اور دنیا میں نہیں ملے گی. غور کرو، کاغذ کا مکان نہیں لے پائے گا اور کیا کہتے ہیں RCC کا لوہے کا بنا ہوا مکان لے لے گا، سونے کا مکان لے لے گا. آرٹیفیشیل زیور نہیں لے سکتا ہے، سونے کے زیور لے دے گا. یہ تو بہلانے والی بات ہوتی ہے. جیسے بچوں کو نہیں، آدمی کا پیسہ نہیں ہوتا ہے، بچے کہہ رہے ہیں کہ ابا زیور لے، تو کہتا ہے بیٹا گھبراؤ نا. محلے میں بکنے کی لایا، 50 روپے 100 روپے بیچ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے بیٹا گھبراؤ نا، ابھی ہم آپ کا لے کے سونے کے لے دے. تو آج اتنی جیب میں پیسے نہیں کہ آرٹیفیشیل لے دے 50-100 روپے کے، سونے کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے وعدے کیے دنیا میں وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے بتاؤ؟ جس عمل پر وعدے کیے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنی بڑی بات آپ نے اس وقت کہی تھی. قیصر و کسریٰ تم فتح کرو گے. آپ غور کرو، قیصر و کسریٰ کا فتح کرنا کوئی معمولی بات تھی؟ اس زمانے کے سب سے بڑی رومن امپائر حکومت تھی، سب سے بڑی. اس کے بعد جو سب سے بڑی تھی وہ ایران کی حکومت تھی، جیسے آج کے روس، امریکہ. اب ایک آدمی اگر یہ کہے گاؤں کا پردھانی کے الیکشن میں کوئی ووٹ نہ دے تیار ہو اور کہے کہ صاحب اب ہم امریکہ کے صدر بنیں گے، تو لوگ مانیں گے، کہیں گے دماغ کسک گیا ہے. اور بن جاوے وہ ویسا بن جاوے تو سب کہیں گے بھیا ہمارے گاؤں کا آدمی رہا ہے، ہم تو اس کی بات کو بیوقوف سمجھ رہے تھے، اس کی باتوں کو لغو سمجھ رہے تھے، ہم اس کو پاگل سمجھ رہے تھے. یار اس کی بات تو ساری سچ نہیں کے لیے تو بن گیا امریکہ کا صدر، تو اخبار میں آ گیا ہے. آدمی کہے گا واقعی، چلو اس سے ملنے چلیں. اب اس سے کہے کہ بھیا تمہاری بات صحیح نہیں کے لیے آپ تم بتاؤ. چلو ہم بوڑھے ہیں کہ لڑکے کا اپنے تمہیں ساتھ لگا دے، آپ بتاؤ کیسے تم یہاں تک پہنچے ہو. چلو نہ امریکہ کے صدر صحیح، ہمارا لڑکا کھا رہے مکھ منتری بن جائے تو بہت بڑی بات، ڈیا میں بن جائے. چلو تم بتاؤ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ بات سچی نکلی کہ نہیں نکلی؟ ایران فتح ہوا کہ نہیں؟ روم فتح ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے مدینے کا ایسا ماحول بنے گا کہ ایک عورت جوان سے راستہ ہوگا، اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے آئے گی، پورا سفر کر کے چلی آئے، کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا. وہ ماحول بنا کہ نہیں بنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے مال دولت اتنا آئے گا کہ کوئی انتہا نہیں، لیکن تو اس میں دن نہ لگا بیٹھنا. تو مال دولت آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے گھبراؤ نہیں، قریب راستہ نکلے گا. نکلا کہ نہیں نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا صحابہ نے لی کہ نہیں لی؟ اپنے لیے دوسروں کے لیے کر دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز روزی کی کھینچنے والی، نماز سے صحابہ نے روزی لی کہ نہیں لی؟ آسمان سے کھانے اتروایا، زمین سے پانی نکلوایا کہ نہیں نکلوایا؟ نبی کے بعد ویسے اپنی جگہ پر رہتی ہے، صحابہ کنویں کھود کھود کر پانی نکالتے تو دوسرے لوگ مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقے سے مال بڑھے گا. تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 روپے رکھے تھے، صدقہ کر دیا. اللہ نے ان کے بستر کے نیچے 3000 اشرفی نکالی کہ نہیں نکالی؟ فوراً 300 اشرفی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 روپے صدقہ کیے، 60 روپے فوراً ملے کہ نہیں ملے؟ مقداد رضی اللہ عنہ کو چوہا اشرفی لے کر آیا کہ نہیں آیا؟ اور بہت سارے واقعات ہیں جو بھرے پڑے ہیں. تو یہ سب دنیا میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، تب بات سمجھ میں کہ بات ان کی سچی ہے، مذہب ان کا سچا ہے، اسلام ان کا سچا ہے، راستہ ان کا سچا ہے. کیونکہ صحیح بات نکل رہی ہے، ایک دم دنیا میں ناممکن بات کو ممکن کر کے دکھلا رہے ہیں. سراقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے ہجرت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. بہت بڑی بات تھی اس وقت. کسریٰ جو اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا ایران کا، اس کی حکومت تھی، اس کے کنگن جو سونے کے تھے وہ اپنے ہاتھ میں پہنتا تھا. آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. ایک بڑی بات ہے، آپ غور کرو. کوئی اس وقت اگر کہہ دے کہ صاحب جو ہے جو امریکہ کا صدر ہے اس کی گھڑی تمہارے ہاتھ میں آئے گی، تو آدمی یقین کرے گا کہ بیوقوف ہو، پاگل ہو. 1000 روپے والی گھڑی ٹائٹن کی تو آج تک خرید نہیں پائے. تو وہ بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس طرح کے کنگن سراقہ کے پہنائے گے کہ نہیں پہنائے گے؟ جتنے وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، بیان کر رہے تھے. ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کے بارے میں فرمایا، ہیرا کا علاقہ تم فتح کرو گے، اس میں داخل ہوگی، اس میں ایک لڑکی کالی اوڑھنے ہوئے سفید اٹھنے پر بیٹھی ہوئی آئے گی. ایک صاحب پیچھے سے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لڑکی ہم کو دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جواب ہم نے دے دی، بات پوری ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، آپ بھی دنیا چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، آپ بھی چلے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جماعت گئی اس علاقے کے اندر، وہ علاقہ فتح ہوا. وہ صحابی ویسے تک بیٹھے تھے کہ وہ لڑکی آئے گی.
ویسے وہ لڑکی کالی اوڑھنے ہوئے سفید اوڑھنی میں بیٹھی ہوئی آئی، فوراً ٹپ سے جا کر پکڑ لیا. نام بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیما بنت بکیلا نام ہوگا. انہوں نے نام پوچھا، اس نے کہا شیما بنت بکیلا پہ پکڑ لیا. اب اندازہ لگاؤ، جب سب معاملہ ختم ہو گیا اور مالی غنیمت بڑھنے لگا تو انہوں نے کہا یہ لڑکی ہماری ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت لے لیا تھا جب آپ نے بشارت دی تھی. پھر صحابہ امیر نے کہا کہ گواہ لاؤ، تو دو انصاری صحابی انہوں نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ لڑکی ان کو دی تھی. ملی کہ نہیں ملی؟ بات پوری ہوئی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ اٹھے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں، اور آپ مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیں دکھایا گیا خواب میں کہ ہماری امت کے کچھ لوگ بادشاہوں کے طریقے سے تخت پر بیٹھے ہوئے سمندری سفر کر رہے ہیں اور جنت کی بشارت دی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دعا کر دیں، ہم اس جماعت میں ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے دعا کر دی، تم بھی جماعت میں ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. پھر ام حرام رضی اللہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسری جماعت اس طریقے دکھلائی گئی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پہلی جماعت میں شریک ہو گیا، اس میں تم کو شہادت مل جائے گی، تو تم دوسری جماعت میں کیسے شریک ہو سکتی؟ پہلی جماعت میں گئی تھی، اونٹ پر سے گر گئے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ نے شہادت دے دی. اور بہت ساری باتیں جو پیشن گوئی کے طور پر آپ نے فرمائی، صحابہ نے اس کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت پہنچ نہیں پاؤ گے. دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پورا قصہ بتایا. پھر اس کا اٹھاؤ پیو پر رکھو، کھائے جاؤ، بات ہوا کرو. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا پورا قصہ بتایا. پھر تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، 30 لوگوں کے ساتھ میں جا رہے تھے، کشتی پر بیٹھے، اور یہ کشتی ان کی بور میں پھنس گئی. 1 مہینے تک چکر کاٹتے رہے، کاٹتے جہاں دجال تھا وہاں پہنچ گئے. لمبا واقعہ ہم کاٹ کر بتا رہے ہیں. پھر وہاں دجال سے ملاقات ہوئی، دجال نے پوچھا، ساری باتیں بتلائیں. لمبا واقعہ سیرت کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے ہیں اور سارا قصہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا، کہا ان کے سامنے بتاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے ہم نے بتلایا دیکھو ویسے ہوا کہ نہیں. جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی اتنی باتیں وہ دیکھ کر وہاں سے آئے تھے. ساری باتیں صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس وقت تک دجال کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، نہ اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی کی پتہ لگا لیں، اندازہ لگاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں سامنے ساری صحیح ہو رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آج عمل جو صحابہ نے کیا اس پر وعدے پورے آج نہیں پورے ہو سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے وہ صحابہ تھے اس وقت پورے ہوئے. اگر صحابہ کے ساتھ پورے ہوئے تو اب نہیں پورے ہوں گے تو پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے آپ دیکھو اس امت کے شروع میں اللہ نے صحابہ کو رکھا، آخر میں دجال کو رکھا ہے. سارے جتنے اسباب ہیں اس کا سب کا باپ بن کر وہ آئے گا. سارے باطل و اسباب کا سب کا بڑا سردار ہے وہ، اور اس کو اللہ نے آخر میں رکھا ہے. یعنی آخر میں امت کمزور بھی ہو چکی ہوگی. ایک آدمی جوانی میں لڑے اور نامور پہلوان کو پٹک دے تو بات ہے، بوڑھا ہو گیا اب اس سے کہو لڑا. بڑھاپے میں اگر ورلڈ چیمپئن پہلوان کو پٹک دے تو یہ ماننی بات ہے کہ اس کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بھیا جب بڑھاپے میں اتنی طاقت رکھتا ہے تو جوانی میں اس کی اتنی طاقت ہوگی، اندازہ لگاؤ. بڑھاپے میں 90 سال کی عمر ہو، اب کوئی کہے کہ بھیا آپ لڑو ورلڈ چیمپئن پہلوان سے، آؤ رستم زمانہ پہلوان سے، آؤ اس کو پٹن سنگھ دے دے ایک داؤں میں، تو مانو گے نہیں مانو گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخر زمانے میں جب دجال آئے گا ہماری امت کی وہ جماعت جو حق پر رہے گی وہی جماعت اس کا تعاقب کرے گی. وہی لوگ اس کو ختم کریں گے. اندازہ لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل میں کتنی طاقت ہے. اسی کو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا جب پہلے ہو چکا اور بعد میں ہونے والا تو اب کیسے نہیں ہوگا. جو آدمی بچپن میں پٹک دیا ہو بڑے بڑے پہلوانوں کو، بڑھاپے میں پٹک دیا رہا تو جوانی میں نہیں کر پائے گا. آج بھی ہوگا، لیکن محنت کرتے رہو، اپنی زندگی بناتے رہو. مرگ بھی گئے اگر محنت کرتے کرتے، کیونکہ اسی کو لے کر چل رہے ہو، اسی کی نیت کے ساتھ محنت کر رہے ہو، اللہ کے ایمان والوں میں شمار ہوگا، اتنا سمجھ لینا. اس لیے اپنی محنت کرو، گھر لاؤ، اپنی ضرورت نماز سے جوڑو.